بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ معزز ناظرین، MM نیوز ٹی وی چینل کے پروگرام بازگشت کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلزار چوہان۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پنڈی بھٹیاں کے علاقہ کی معروف علمی اور روحانی شخصیت سید شعیب شاہ نواز، جو کہ سابق MPA ہیں اور اسی حلقہ PP 71 سے امیدوار ہیں آزاد حیثیت سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے موجودہ دور میں اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، کیونکہ الیکشن کا دور ہے اور آپ مصروف الیکشن کمپین کے حوالے سے ظاہر ہے۔ تو میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ 2013 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے آزاد حیثیت سے، اس وقت بھی آزاد حیثیت سے آپ نے الیکشن جیتا، تو یہ علاقہ خاص طور پہ دریا کے ساتھ ساتھ وہ بیلے کا علاقہ، مویشی چوری کے حوالے سے اور کرمنل منشیات فروش بھی یہاں پہ کافی ہے، تو اس حوالے سے اس علاقے میں آپ کا کامیاب ہو جانا بڑی عجیب سی بات ہے۔ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، محبت دی اور مجھے موقع دیا۔ اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے، جو آپ نے مجھ سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ بات ہے کہ 2013 میں نے آزاد الیکشن جی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرا جو علاقہ ہے یہاں معاشی چوری اور بہت کچھ ہے۔ جی آپ نے ایک معاشی چوری کہا تو یہاں پہ میں اگر آپ اجازت دیں گے تو عرض کروں گا، یہاں صرف یہی نہیں تھا، یہاں پہ بھتہ لیا جاتا تھا۔ جی یہاں پہ کوئی دنیا کی جو دنیا میں سہولیات ہیں انسان کے لیے اور لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے یہاں پہ میسر ہی نہیں تھے۔ الیکشن میں نے آزاد لڑا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی بھی عطا فرمائی، اور کیونکہ میرے بزرگ یہاں پہ میرے جد کریم پیر سید محمد حیات علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہاں پہ اسلام کے لیے بہت کام ہے، اور یہ علاقہ اکثریت میرے بزرگوں کے مریدین ہیں، اور وہی ایک وجہ تھی۔ اور دوسری میں عرض کروں کہ سیاست میں کوئی میری نئی انٹری نہیں، پہلے بھی آپ نے الیکشن، میرے بزرگ بھی الیکشن لڑتے رہے۔ اچھا، جب پاکستان کے لیے الیکشن کی بات ہوئی اور جب پاکستان بنا اور مسلم لیگ اور یونینسٹ میں الیکشن ہوا، تو اس الیکشن میں تمام چدھراہٹ ایک طرف تھی، یونینسٹ کے ساتھ تھی کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ تو اس زمانے میں میرے جد کریم پیر سید محمد حیات علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مسلم لیگ کو سپورٹ اور اس طرح سپورٹ کیا کہ ساری حفظ آباد کے ناخدا ایک طرف ہونے کے باوجود یہاں سے مسلم لیگ دی اور خود چل کے لوگوں تک گئے اور کوشش کی۔ تب سے لے کے ہمارے جو بزرگ ہیں ہم سیاست میں تھے، اس کے بعد میرے بزرگ جب یہاں کے یہ پنڈی بھٹیاں جو ہے یہاں کی کم از کم 5 UCs 5 یونین کونسلیں تھی، جو ایک ممبر ضلع کونسل غالباً 78 کا الیکشن، تو میرے بزرگ ممبر ضلع کونسل سید محمد صالح شاہ صاحب میرے تایا۔ لیکن ہوا یہ، ہم بیک پہ اس لیے چلے گئے کہ میرے والد صاحب کی عمر تھی 38 سال، ان کا وصال، میں تب 3 سال کا عمر تھا، تو میرے تایا جان پیر محمد صالح شاہ صاحب وہ بھائی کا کہ وصال کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور انہیں فالج ہو، ہم بالکل اینڈ پہ چلے،
ظاہر ہے وہ بیماری. ہاں جی. اور ان کا بیٹا بھی کوئی نہیں تھا. گھر میں ایک فرد واحد تھا. اچھا. نہ میرا کوئی بھائی, اچھا. نہ ان کا کوئی بیٹا, نہ میرا یہاں ننیال, اور نہ میری برادری. میرا گاؤں بھی ہے تو ہم ایک گھر ہے سید, باقی سارے کھرل ہیں, جوڑے ہیں, کھرل سب کاسٹ ہیں. تو پھر ہم بالکل نہ آپ کہہ لیں کہ پیچھے چلے گئے. پھر نئے سرے سے جب کچھ میں سنبھلا, جی جی بالکل, تو وہ فالج کے بعد 86 میں کسی مسالہ شاہ صاحب نے سال پھر کچھ سنبھلا. تو پھر تب وہ پہلے ممبر ضلع کونسل ہے, پھر میرے کزن ہیں, بھائی ہیں, سید ظفر شاہ بخاری صاحب 86-87 میں, سوری ہاں 86-87 میں وہ ممبر ضلع کونسل. پھر تھرو آؤٹ ہم اپنے یو سی نہیں آ رہے, یو سی کے چیئرمین اور ناظم ابھی بھی وہی چیئرمین. جی جی بالکل. اسی طرح ہم چلتے رہے. پھر میں نے الیکشن لڑا. یہاں کے حالات اب آپ دیکھیں, میں اگر پرانی بات کروں گا تو لوگ حیران ہوں گے اور آپ بھی حیران پریشان ہوں گے کہ یہاں کے یہ حالات تھے. یہاں لوگ ووٹ دینا دور, ووٹ مانگنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. اچھا, جاگیرداری. کچھ علاقے یہ جو ہماری بیلٹ ہے نا دریاگی, اس میں یہ تھے کہ لوگ ووٹ مانگنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے. جو ہمارے پاس ووٹ مانگنے نہ آئے, ہماری شکایت ہوتی ہے. شکایت ہوتی. تو اور اس زمانے میں, آج آپ دیکھ رہے ہیں پیر گدیاں سیاست میں آ رہی ہیں. جی جی بالکل. آج ہمارے علماء بھی اس پہ زور دے رہے ہیں کہ ہمیں بالکل اپنے کوئی نہ کوئی اس طرف آنا چاہیے, ضرورت ہے. لیکن جب میں نے الیکشن لڑا تو یہ سارے پیر اور ہمارے علماء مجھے کہا کرتے تھے پیروں کا سیاست میں کیا, سیاست میں کیا, بس یہی بات بدبختی. مطلب ہی تو نہیں, آپ اپنے ہاتھ چمواؤ, فیس لو اور وہ بیٹھ جاؤ ادھر. تو میں ایک ہی کہا کرتا تھا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامت نے فرمایا کہ نکل کے خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. یہ میں تب بھی کہا کرتا تھا اور آج بھی یہی کہتا ہوں. تو اب تو اس کو کوئی نہیں کہتا. تو تب میں نے خیر 2013 میں جب یہ الیکشن لڑا تھا الحمدللہ, تب تک میرا مکمل گروپنگ گراؤنڈ بن چکا تھا. جو پرانے گروپ میرے بزرگوں کے وصال اور بیماریوں, اس کے بعد وہ لوگ دکھے ہوئے تھے. جب میں نے سنبھالا ہے تو لوگ جوک در جوک میرے پاس آ گئے, وہ جو پرانے بکھرے ہوئے لوگ تھے. اور جو وہ طبقہ تھا جو غریب طبقہ تھا, پسا ہوا طبقہ تھا, اور میں کہتا ہوں پھٹے پرانے کپڑوں والا طبقہ, انہوں نے میری شکل میں, میری صورت میں, انہیں وہ اپنا درد مند ایک بندہ ملا تھا کہ ہماری آواز یہ لے کے جائے گا. اور میں آواز لے کے گیا. شمع جب جلتی ہے پروانے ظاہر پھر اکٹھے تو ہوتے ہیں. میں کیونکہ میں نے وہاں بھی سی ایم کو بھی میرے یہ لفظ تھے جب میں ایم پی ہو کے گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں کسی بڑے بندے, کسی امیروں کا, کسی سیاستدانوں کا نمائندہ بن کے نہیں آیا. میں غریب پھٹے پرانے کپڑے والے لوگوں کا نمائندہ بن کے آیا. خدا را میرے غریبوں کو عزت دو. جی شاہ صاحب, آپ 1.25 سال رہے اس وقت اسمبلی میں تقریباً, جو 1.5 سال ہوگا عرصہ. اس کے بعد ڈی سیٹ ہو گیا. اس سے پہلے لیاقت عباس بھٹی گروپ ہے آپ کا, اب بھی وہی آپ کا گروپ ہے آزاد اصلیت سے. اس وقت وہ الیکشن انہوں نے لڑا, آپ بھی ان کے ساتھ تھے, وہ الیکشن جیتے. تو اس اپنے ٹینور میں آپ نے کوئی علاقے میں ترقیاتی کام کروائے ہوں, کوئی اچھا کوئی بڑا پروجیکٹ دیا ہو علاقے کو, اس حوالے سے؟ میرا جی 1 سال. اچھا 1 سال. ہاں جی, پورا 1 سال. اچھا تقریباً. تو اس میں کوئی پروجیکٹ نہیں دے سکا, اس لیے کہ نون لیگ میں ہم لوگ گئے تھے مشاورت سے, لیکن نون لیگ مجھ سے خفا تھا. دوسرے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ میں نون لیگ کے گستاخ ہوں. کیونکہ چودراہٹ میں جو بندہ حق مانگے یا حق بات کرے وہ برداشت نہیں کیا. مجھے برداشت نہیں کیا نون لیگ نے. مجھے نہ نون لیگ نے فنڈ دیا, نہ مجھے انہوں نے اپنے گروپ میں رکھا, نہ میں نون لیگ میں رہا. گورنمنٹ نون لیگ کی تھی, انہوں نے مجھے کوئی فنڈ نہیں دیا. ہاں جو میں کر سکتا تھا اپنے طور پہ, مثال کے طور پہ میں ایک عرض کروں, جو میری خواہش تھی, جس خواہش میں اور جس وجہ سے میں الیکشن لڑا تھا,
میری خواہشات یہ تھیں کہ میرے عام طبقے کو عزت ملے، میرے عام طبقے کے ساتھ زیادتی نہ ہو، پسے ہوئے طبقے کو مزید کوئی نہ پیسے۔ اس میں نے جو کیا، سب سے پہلا کام میرا یہ تھا کہ ہمارا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، یہ برباد ہو چکا تھا۔ جی بالکل، نہ ڈاکٹر تھا، نہ پیرامیڈیکل سٹاف، نہ میڈیسن، کوئی چیز۔ اس پہ میں نے سب سے پہلا زور دیا۔ تو میں نے سی ایم صاحب کی میٹنگ میں، پارلیمانی میٹنگ میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا جی کہ میرا ٹی ایچ کیو جو ہے برباد ہے، ہمارے پاس ایک ہی ہاسپٹل ہے ٹی ایچ کیو اور وہ برباد ہے، آپ چیک کریں، وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، پیرامیڈیکل سٹاف نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے دھوبی اور درجہ چہارم کے لوگوں کی ٹریٹمنٹ، ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، خدا را ہمارا کچھ کیا ہے۔ پھر سی ایم صاحب نے جب چیک کیا تو انہیں یہ رپورٹ ملی، ان کے منسٹر نے دی کہ میں نے وزٹ کیا ہے تو جو سٹیچنگ کر رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ ڈاکٹر ہے، کیا ہو تم؟ اس نے کہا جی میں دھوبی۔ بالکل، بلکہ یہ موٹر وے کی وجہ سے تو اہمیت بڑھ گئی نا، ٹی ایچ کیو کی زیادہ اہمیت۔ پھر الحمدللہ جو یہاں ایک مسلط تھا، میں یہ نہیں کہتا میں مذہبی انتہا پسندی کو نہ پسند کرتا ہوں، نہ میرا کوئی ایسا معاملہ ہے، بلکہ میں اعتدال پسند ہوں۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں پہ ایک ڈاکٹر ایم ایس شوکت والا 30 سال 35 سال سے مسلط تھا، تبلیغ کرتا تھا، ساتھ اس کا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، پوری دوائیاں بھی ادھر جاتی تھی، پیرامیڈیکل سٹاف بھی ادھر جاتا تھا، ڈاکٹر بھی ادھر ہوتے تھے، کوئی کام نہیں۔ تو میں نے پہلی دفعہ یہ کیا کہ اس کو ٹرانسفر کروایا، پھر اس کے خلاف جو اس نے کیا تھا انکوائری ہوئی، آج بھی میرے پاس انکوائری رپورٹ پڑی ہے، سی ایم آئی ٹی سے میں نے انکوائری کروائی، جس نے اسے لکھ دیا کہ یہ گلٹی ہے، ٹوٹل ٹرانسفر ہوا، سارا کچھ ہوا۔ اور ایسی طاقتیں جو میں نہیں چاہ رہا کہ میں میڈیا پہ نام لوں، ایسی طاقتیں اس کے پیچھے تھی کہ آپ حیران ہو جائیں۔ جتنے لوگ 4 بندے ایم پی ایز ایم این ایز منسٹر سی ایم کے پاس جاتے تھے اس کو کچھ نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا، ٹرانسفر ہوا، فارغ ہوا، انکوائری ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ تو ہم نے ہاسپٹل کو چلایا، ابھی بھی آپ جائیں ہاسپٹل کو دیکھیں، جب میں ایم پی اے تھا دوائی فری تھی، اور میں ہفتے میں اور کچھ نہ کرتا ہفتے میں جایا کرتا تھا، 1 یا 2 وزٹ کرتا تھا ہاسپٹل کے، اور ہر بندے سے پوچھتا تھا یار دوائی پائی سے تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ شاہ صاحب، آپ کے خیال میں اس علاقے کے اہم مسائل کون سے ہیں؟ اس علاقے میں جو مسائل ہیں وہ صحت کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں۔ میں نے تو ایجوکیشن پہ بھی بڑی کوشش کی جن دنوں میں تھا، لیکن میں تو تھوڑا حزب اختلاف تھا۔ تو ہیلتھ کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں مسائل۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے علاقے کا پانی جو زمینی پانی ہے بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس جو ہے سی وہ بہت زیادہ ہے، اور غریب لوگ ان کو ٹیکے نہیں ملتے، جو دوائی نہیں ملتی، کوئی میڈیسن نہیں ہے، اور خاص طور پہ پانی نہیں ملتا، صاف پانی کے بہت بڑا ایشو ہے ہمارے علاقے میں۔ ایجوکیشن کا ایشو ہے۔ اب جو کبھی چوری والا ایشو تھا نا، وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ وہ الحمدللہ جب میں ایم پی اے تھا تو میں نے ایک ہی کام کیا تھا، میں نے اپنے ایس ایچ اوز کو کہا تھا کہ میرا کوئی عمل دخل نہیں، میں تھانے کی سیاست نہیں کرتا، نہ کروں گا، میں تو شرافت کی سیاست کرتا ہوں، عزت کی سیاست کرتا ہوں۔ تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ صرف ایک کام کروں گا، آپ جھوٹی ایف آئی آر دیں گے، جب آپ جھوٹی ایف آئی آر دیں گے میری اور آپ کی لڑائی ہے، ادروائز میں آپ کو چھیڑوں گا نہیں جو مرضی۔ ایک ایسے چونے میں نام نہیں لوں گا، اس نے 2 ایف آئی آر جھوٹی دے دی۔ جب میں نے اسے فون کیا تو میں ملنا چاہتا ہوں، وہ اور میں ملے، میں نے کہا یہ 2 جھوٹی ایف آئی آر، تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ تو جھوٹی ایف آئی آر نہیں دے۔ اس نے کہا نہیں جی سچی ہیں میری، اور اس کی بات جو آخر مان گیا، کہتا جی جھوٹی ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ اس نے کہا یہ خارج، مجھے ایسے جو نام کا ویسے پتہ چل، اس نے کہا یہ خارج، اور اس نے خارج کی۔ جی بالکل، اخراج بھی میں نے لیا، اور اس کے بعد اس نے ایف آئی آر جھوٹی نہیں۔ بالکل اسی طرح ہوگا۔ میرا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں جھوٹی پرچے دوں، میں لوگوں کو ڈیرے پہ منگاؤں۔ ہم لوگ تو یہ ڈیرہ داری سسٹم ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی بڑی اچھی بات۔ لوگوں کو میں نے صرف سیاست اس لیے کی ہے کہ لوگوں کو آزاد ہے،
جس کی جو مرضی ہے کرے، میرے ساتھ کو آنا چاہتا ہے، کوئی جو میرے ساتھ نہیں آنا چاہتا نہ، لیکن اپنی مرضی سے ڈرے کیوں؟ اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے بالکل تو آزاد رہے۔ شاہ صاحب آئندہ یہ الیکشن آپ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں اور پورے ڈسٹرکٹ میں آزاد گروپ بلکہ آزاد گروپ کو کچھ 15-20 دن پہلے ایک دھچکا لگا تھا، اس سے پہلے آپ کے کوئی عہد و پیمان بھی تھے آزاد گروپ میں، آپ کے 3 سابق MPs آپ اکٹھے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب آزاد گروپ کی پوزیشن ڈسٹرکٹ میں کیا نظر آ رہی ہے؟ لیکن یہ نشیب و فراز تو زندگی کا بھی حصہ ہے جی اور سیاست کا بھی حصہ ہے، آتے رہتے ہیں۔ مجھے صرف ایک پتہ ہے، میں نے جو آج تک کہا ہے وہ کیا جی بالکل، دھچکے لگے، میں نام نہیں لوں گا، میرے وہ بھی بھائی ہیں، کیونکہ ہم نے عزت سیکھی ہے، ہم سیاست کو مہذب طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، بدتمیزی سے۔ بڑی اچھی یہ چیز ڈسٹرکٹ سے میں چاہتا ہوں اور یہ میرا میسج جائے اور آپ بھی اس پہ تھوڑا کام کریں کہ عزت سے سیاست کریں، بڑی اچھی بات، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں، بدتمیزی نہ کریں، پیار سے سیاست کریں، سیاست ہے اپنی کریں لیکن دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے چاہے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا میں نے کسی کے ساتھ اسٹیج پہ یا کسی طریقے سے بھی کسی کو کے ساتھ بدتمیزی کی، کوئی غیر مہذب گفتگو کی، کبھی بھی۔ اگر کوئی کر بھی لیتا ہے میرے خلاف، مجھے پتہ چلتا ہے، میں نے پھر بھی کبھی نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ یہاں اس ڈسٹرکٹ میں امن کی سیاست ہونی چاہیے، فساد کی سیاست اور بدتمیزی کی، یہ جو طوفان بدتمیزی ہے گفتگو کا، اس کو تھمنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات، اس لیے جو گئے وہ بھی میرے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو شاید ایسے اچھا لگا، ان کو ایسے بہتری لگی، ہاں وعدے ہوئے تھے، ہم اکٹھے تھے، ایک دفعہ مسئلہ آیا سارے بکھرے، لیکن یقین مانے میں نہیں بکھرا، بکھرنے والوں میں میرا نام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ پہ کھڑا، اور میں نے یہ کہا تھا دوستوں کو کہ آپ جب بھی واپسی پہ دیکھیں گے میں اپنی جگہ کھڑا ہوں، جانے والوں کو عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ دیکھیں گے میرے آپ بھائی ہیں، میں آپ کو عزت بھی دے رہا ہوں، آج بھی نہیں بھی ساتھ تو ان کی عزت ہے، عزت والے کی عزت کریں گے۔ میں نے کہا جی میں کھڑا ہوں گا، اور میں کھڑا رہا، اور الحمدللہ پھر پینل اللہ تعالیٰ نے پھر بنا دیا۔ تو اب جو پینل آزاد آپ کا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پینل الیکشن بھرپور طریقے سے لڑ پائے گا، یا ابھی بھی سن رہے ہیں آپ کے MNA کے حوالے سے PTI کا کینڈیڈیٹ اور ان کی کمپرومائز ہو سکتی ہے، تو مذاکرات چل رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں تو ایسے یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پینل لڑے گا، اکٹھا رہے گا، میری خواہش بھی یہ ہے لڑیں، لوگوں کو تیسرا دھڑا دیں، لوگوں کو آپشن دیں، لوگوں کو عزت دیں، نئی سیاست لوگوں کو دیں، عزت والی، پیار والی، محبت والی سیاست دیں، ڈرانے والی سیاست نہ دیں، غیر مہذب نہ دیں، عزت والی دیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دھڑا کھڑا بھی رہے گا، یہ دھڑا الیکشن بھی جیتے گا۔ باقی جو آپ فرما رہے ہیں یہ ان کا فیملی میٹر ہے، یہ ان کے معاملات ہیں، اس کو میں تو نہ ڈسکس کروں گا نہ اس پہ بات کروں گا، مجھے یہ بھی کوئی اعتراض نہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں، میں نہیں روکوں گا، ہم پھر بھی لڑیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر اکٹھے ہوتے ہیں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن کسی کے جانے سے آپ ڈسہارٹ نہ ہوں۔ شاہ صاحب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں، اور کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی؟ آپ نے علاقے کے مسائل کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل جو ترتیب دی ہے؟ ہاں جی، انشاءاللہ سب سے پہلی تو وہی بات ہے کہ ہم نے کام کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں، آپ سڑکیں بنوا دیں، سڑکیں سارے بنواتے ہیں، سڑکیں بنوانا ہمارا ایشو نہیں، سڑکیں تو بنے گی فرض آئیں گے تو کہاں جائیں گے، اس ڈسٹرکٹ میں ہمیں ایک تو میگا پروجیکٹس ہیں، دوسری یہ ہے کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت، لوگوں کو ایک چیز جو ہے وہ پہنچانا لوگوں کے ذہن تک کہ آپ آزاد ہیں، آپ مہذب ہیں،
یہ مہذب معاشرہ جی ہے، جی آپ انسان ہیں، آپ کے حقوق ہے، جی۔ جو آپ کے حقوق ہیں وہ آپ کا حق ہے۔ بالکل مجھے تو یہ آج تک پتہ ہی نہیں چلا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے اس ملک میں کہ اگر میں ایم پی ہوں، میں 1 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں تو 50,000 کا بورڈ لگوا دیتا ہوں۔ میں نے گھر سے دیا یار، گورنمنٹ کا ہی لوگوں کا پیسہ ہے، پیسہ لوگوں کا، اگر کئی لوگوں پہ لگ جاتا ہے تو بورڈ اور تصویر ممبر کی لگ گئی۔ بالکل بالکل اسی طرح مجھے اس بات کی سمجھ نہیں تھی، میں تو حیران پریشان ہو کے دیکھتا ہوں کہ آپ اگر کوئی یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ ہوتا ہے اس پہ تصویر ہوتی ہے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں سے اب نکلنا پڑے گا، اب نئے دور میں جانا پڑے گا اور لوگوں کے حقوق ان تک پہنچانے پڑیں گے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ زور دینا پڑے گا۔ جو پڑھ جائے گا وہ یہ حقوق سمجھ جائے گا اور اسے پتہ ہوگا کہ یہ میرے حقوق ہیں، ان پہ میں نے، ان کے لیے مجھے لڑنا پڑے گا، میں نے لڑنا بھی۔ میگا پروجیکٹ کون سے ہیں آپ کے ذہن میں؟ میگا پروجیکٹس میں یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے ایجوکیشن۔ میرا بس چلے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے تو حفظ آباد میں یونیورسٹیز ہیں، ایک نہیں، یونیورسٹیز لاؤں، یونیورسٹیز ٹھیک ہو، ٹھیک ہے۔ میرا نوجوان پڑھ جائے گا تو باقی معاملات خود ہی حل ہو جائیں، جب اس کو پتہ چل جائے گا تو معاملات حل ہو جائیں۔ بے روزگاری کالجز لاؤں، ٹھیک ہو، اچھے سکول لاؤں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ جی غریب کا بچہ جو ہے وہ بیچارہ، اس کو اسکول میں آپ بھیج دیتے ہیں گورنمنٹ کے میں، باقی پرائیویٹ اسکول۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارے ملک کا یہ ہے، جب آپ کو گورنمنٹ کے اسکول کا لیول پرائیویٹ کے اسکول کے برابر ہو جائے گا نا تو ہم کامیاب ہیں۔ نصاب ایک کر دیں گے کامیاب ہو جائے گا، یہ خیر بڑی بات ہے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو ضرور کریں گے، حصہ ڈالیں گے، باقی تو جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ تو ہمارے پاس۔ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، نوجوان ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں، بے روزگار کر رہے ہیں۔ لیکن بے روزگاری کے مسئلے میں سب سے پہلے تو اوپر کے لیول کی بات ہے، گورنمنٹ اس کے لیے چیزیں جو کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں یہاں پہ کم از کم، اب ہماری ڈسٹرکٹ میں انڈسٹری کا فقدان ہے ہی نہیں، ایک ہے کریسنٹ بنی ہوئی، باقی ہاں کریسنٹ کے آنے سے کافی بچے جو ہیں وہ روزگار ملا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو انڈسٹری لانی پڑے گی، کوشش کر کے۔ میں گیا تھا 2005 میں، 4 میں انگلینڈ گیا تھا، اچھا، تو وہاں پہ ہم لوگ ہاؤس آف لارڈس میں گئے تھے، وہاں پہ ہماری لارڈ ٹونی کلاک اور ان لوگوں سے، لارڈ نذیر سے بھی ملاقاتیں تھیں۔ تو وہاں کے لوگ کتنی بڑھیا میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بات بھی کی، کچھ ان کے ساتھ ہماری گفتگو بھی ہوئی، لیکن پرابلم یہ تھا کہ اگر آپ وہاں پہ اقتدار میں ہیں تو ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم ایسے بات نہیں کر سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو معاملات ہیں جس سے یہاں پہ بہتری آ سکتی ہے۔ شاہ صاحب میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ نے سید شعیب شاہ نواز صاحب کی گفتگو سنی، یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر بھی ان سے ملاقات ہوگی، الیکشن تک ضرور ان سے کوشش کریں گے ہم 1-2 ملاقاتیں کریں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔